ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک ہم اقبال کی بات کو سمجھے ہیں۔ تدریسی اہداف ہر بار ہم پڑھتے ہیں، اور آج بھی اپنے اسکول کی طرف سے ٹیچنگ ٹیکنیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی اہداف آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہمارا مقصد سوچ، اقبال کی سوچ کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اقبال اصلاح چاہتا ہے تو کیسے چاہتا ہے؟ وہ کون سا پیغام ہے جو اقبال ان 60 اشعار میں ہم تک پہنچاتا ہے؟ ان 60 اشعار تک ہم تک پہنچاتا ہے، اور وہ کون سے الفاظ و تراکیب ہیں جن کا استعمال انہوں نے نہ صرف کیا، بلکہ ان کے استعمال سے ہم تک یہ بات بھی پہنچائی کہ کس طرح ہم اپنی بات کو خوب سے خوب تر ہو کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ میں یوں بھی اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اقبال اپنے اشعار میں مختلف الفاظ و تراکیب کو یوں جو ہے سمو دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیمتی موتیوں کو لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ابھی محمد حسن صاحب جو ہیں میوٹ ہیں، یہ نہ ہو کہ مجھے سب کو میوٹ کرنے کے بعد یہ کلاس کو کنٹینیو کرنا پڑے۔ کائنڈلی اگر بات کرنی ہے ہینڈ ریز کریں، اچھی بات کریں، میں رکوں گا، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، مگر ایسی بات جس کا کوئی سر یا پیر نہ ہو اور ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے ہو تو وہ ہمارے لیے نہیں۔ جی حسن، میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں۔ کہ یہ پورا بند جو ہے وہ اس بات پہ ابھی آپ ہینڈ ریز نہ کریں۔ افنان صلاح الدین صاحب ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں، کیونکہ مجھے یہ بند پڑھانا ہے، پھر میں آپ کو اس کلاس میں پھر موقع دوں گا کہ آپ بات کریں۔ عقابی شان سے جھپٹے تھے اچھا، یہ بند شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہ جو بند ہم شروع کر رہے ہیں اس کے 8 اشعار ہیں، اور اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر موازنہ ہے۔ موازنہ کن کا ہے؟ یہ جرمنی کا، جرمن قوم کا اور ترکوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور اقبال جو ہے اپنے اشعار میں ترکوں کو جرمن قوم سے برتر قرار دیں گے۔ پورے اشعار میں ایک بات جو خاص طور پر بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور اس کو مختلف انداز سے ہم تک پہنچایا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک بند پڑھے ہیں ان میں ایک موضوع کو لیا گیا اور اس کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا بند امید کے بارے میں، پھر کہیں اشعار آتے ہیں وہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو موٹیویٹر کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں، جو محرک ہیں، جو مسلمانوں میں قوم کے اندر احساس اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک بند ہمارے پاس آیا کہ جس میں مرد مومن یعنی کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں اور کس طرح تم ان کو استعمال میں لاؤ گے۔ اور یہ آپ کو پڑھانا اس لیے بہتر اور اچھا ہے کہ کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ مسلمان گھرانوں میں اگر پیدا ہوئے ہو تو رب نے کون سی نعمت تحفے کے طور پر آپ کو عطا کی ہے، اور آپ اس نعمت سے کس طرح بہرہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے مختلف حالات و واقعات کو بیان کیا گیا۔ اب جو ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، جو بند میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں موازنہ ہے۔ موازنہ ترکوں کی ایمانی حالت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمن قوم کے اسلحے سے لیس اور اس کے علاوہ دیگر اپنے دور کی جو ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی اس کا موازنہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کس طرح بہت سی ٹیکنالوجی رکھتے تھے، بہت بہادر تھے، وہ بہت آگے بڑھتے تھے، دشمن پر جھپٹنا جانتے تھے، ان کی فتوحات پوری دنیا میں اپنا سکہ جما چکی تھیں، لیکن سب سے افسوس ترین بات یہ پیدا ہوئی
کہ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद वो हार गए, वो नुकसान से दो-चार हुए और इसके अलावा वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने, अपने आप को बनाने, अपने कदमों पर दोबारा खड़ा करने में नाकाम रहे। मगर उस वक़्त ज बाकायदा जो है तुर्क सामने आते हैं। बहुत से इलाके अगर इनके हाथ से निकलते हैं, तो वो इसके साथ-साथ कोशिश करते हुए बहुत से इलाकों को अपने मुखालफिन से वापस भी लेते हैं और अपनी कौम को किसी मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। उनमें गद्दार कम पाए जाते हैं और इसके साथ-साथ जो है मुख़लिस लोगों की कसरत की वजह से वो कौम फिर भी बेहतरी की तरफ गई। तो यहाँ वही चीज़ जो है पूरे बंद में बार-बार जो अहम तरीन मौज़ू हमारे सामने लाया जाएगा, वो मवाज़ना निगारी है। मुझे नहीं मालूम कि मवाज़ना निगारी कभी आपने पहले की है या नहीं की। मवाज़ने के अंदर जो है ना कंपैरिज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है कि हक़ और मुखालिफ़त के साथ-साथ जो है वो बहुत सी बातों को बयान किया जाता है। तो यहाँ पर इकबाल जो हैं, वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा कि वो तुर्क कौम के साथ हैं और इसके साथ-साथ जो है जर्मन कौम के अंदर जो है जो ख़ामियाँ थीं उनको बयान करते हैं और इसके साथ कहते हैं कि यहाँ उनमें ये कमी थी जिसकी वजह से उनको उस नुकसान से दो-चार होना पड़ा। ये पहली जंग-ए-अज़ीम के बाद के हालात हैं। उस दौर के ज़राए के मुताबिक इकबाल तक जो मालूमात पहुँची, उनको मद्देनज़र रखते हुए इकबाल तुर्क कौम को सराहते हैं और इसके साथ जो है जर्मन कौम की कुछ ख़ामियाँ इन अशार में बयान कर रहे हैं। उकाबी शान से झपटे थे जो, बिबालों पर निकले। उकाबी शान से झपटे थे जो, बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफ़क़ में डूब कर निकले। इसको समझने के लिए सबसे पहले मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी जो हैं, उसको हम देखते हैं। उक़ाब अ, उक़ाबी शान जो है ना, उक़ाब की तरह बहादुरी का मुज़ाहरा करने वाला। उक़ाब ईगल है, एक ऐसा परिंदा कि जो बुलंद परवाज़ों पर रहता है और हमेशा अपनी मंज़िल जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। कभी मुर्दार पे नहीं झपटता है और कामयाबी हमेशा इसका मुक़द्दर होती है। इक़बाल बहुत सी जगहों पर उक़ाब और करगस का आपस में मवाज़ना करते हुए नज़र आते हैं। इक़बाल कहते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और। तो दोनों रहते ऊँची ही परवास पर हैं, मगर गिद्ध जब नीचे की तरफ झपटता है, तो वो मुर्दार की तरफ आता है और उक़ाब जब भी आएगा, वो ज़िंदा को शिकार करेगा। इक़बाल इसमें मिसाल देते हुए हमें समझाते हैं कि मर्द मोमिन कभी भी बुराई की तरफ, अख़लाक़ी बुराई की तरफ या ऐसे मुर्दार रिज़्क़ की तरफ नहीं बढ़ता जो कि दुनिया की आलाइशों में और दुनिया की ज़ेबाइश में डबो जाए, बल्कि ये काम दुनियादार लोगों का होता है कि जिनके दिलो-दिमाग में ये दुनिया इतनी रच बस जाती है कि वो आख़िरत को भूल जाते हैं और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अपने ईमान तक को बेच जाते हैं। तो इक़बाल का अहम तरीन मौज़ूआत में से एक मौज़ू जो है वो बार-बार हमारे सामने आता है कि इक़बाल जो है वो हमें ये समझाते हैं कि उक़ाब हमें बनना है और किस तरह हमें जो है अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करनी है। बेबालों पर जिसके बाल और पर ना हो, जो उड़ने की सलाहियत ना रखता हो। तो ये जर्मन कौम के मुतल्लिक़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, हम अभी जो है देखते हैं। खूने शफ़क़, शफ़क़ जो है आसमान के किनारों की सुर्ख़ी है। शाम ढलते जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, तो कभी मौका मिले फ़ितरत के हुस्न की जलवागरी देखिए, तो आसमान जो है वो चारों ओर आपको सुर्ख़ नज़र आएगा। वो सुर्ख़ी जो आसमानों के किनारों पर छाई होती है, उसे खूने शफ़क़ या शफ़क़ कहकर पुकारते हैं। तो इक़बाल का ये तशबीही अंदाज़ है जिसे वो यहाँ पर अपनाते हैं और वो क्या कहते हैं जी? इक़बाल कहते हैं कि वो कौम
جو عقاب کی طرح بہادر نظر آتی تھی، جب اس نے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہا اور عقاب کی طرح جھپٹی، تو جنگ ہوتے ہی اس کے بارے میں یہ پتا چلا کہ اس کے نہ تو بال ہیں اور نہ ہی وہ پر رکھتی ہے جو اڑنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو۔ یعنی وہ قوم جو عقاب کی طرح بلند پرواز اور بلند ہمت تھی، وہ آخر کار اڑنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ، اس کے مخالف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ وہ ستارے جو ڈوبنے کے قریب تھے، وہ شام کے وقت آسمان پہ چھائی ہوئی سرخی کے خون میں، شفق کے خون میں ڈوبے، اور ڈوب کر موت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اب اس کو یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ترکوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ برباد ہو رہے تھے، وہ ختم ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی رگوں میں کہیں مجاہدین کا خون موجود تھا، ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا وہ فیض کہ جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے لمحہ لمحہ منتقل ہوتا جاتا تھا، وہ موجود تھا، تو اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ وہ شہادت کو حاصل کرنے کے لیے مرد میدان بنے، انہوں نے مد مقابل ہر چیز کا مقابلہ کیا اور آخر کار کامیاب ہوئے۔ یہ پہلا مصرع جو ہے وہ جرمن قوم سے متعلق ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ترکوں سے متعلقہ ہے کہ جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ پہلی جنگ عظیم میں کیا۔ یہ جو ہینڈ ریس کر رہے ہیں، میں پہلا شعر مکمل کر دوں پھر میں ان کی بات سنتا ہوں۔ تشبیہ و استعارات اور علامتوں کا استعمال اور موازنہ اقبال کی شاعرانہ خصوصیت میں سے ایک ہے۔ اس نے کیا کام کیے کرتے ہیں؟ تشبیہ بھی، سملی، میٹافر، اور اس کے علاوہ علامتیں لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ بھی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کیمبرج میں کہ کس طرح وہ تشبیہ و استعارے کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر موازنہ کیا ہے؟ اقبال نے موازنے کا انتہائی خوبصورت معیار اور انتہائی خوبصورت مثال ہمیں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا جی، اقبال نے اس شعر میں جرمن اور ترکوں کا موازنہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جرمن جو اپنے جھنڈے پر عقاب کا نشان رکھتے تھے، اور وہ عقاب کی بہادری سے چپٹنے والے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کی ابتدائی فتوحات میں دنیا پر اپنا سکہ جما دیا، مگر کچھ عرصے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گئے۔ ان کی حالت تو اس پرندے کی طرح ہے جس کے بالوں پر نوچ لیے گئے ہوں، انہیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس شام کے ستارے یعنی ترک اپنے خون میں نہا گئے، مگر اس کے باوجود اپنے جذبہ ایمانی اور مسلمانیت کی بنا پر ڈوب کر ابھر آئے اور کامیاب ٹھہرے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے جو صلح نامے ایگریمنٹ کے لیے لفظ ہے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اسے چپ چاپ قبول کر لیا۔ یہ جرمن قوم نے پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا۔ دوسری طرف شام کے ستارے یعنی ترکوں نے آفتاب یعنی بڑی طاقتوں کو مات دیا۔ مات دینے کا مطلب ہے شکست دینا، اور شفق کے خون یعنی خونی مارکوں میں ڈوب کر اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اتحاد کے خلاف تلوار سنبھال کر بیٹھ گئے، اور اس طرح جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، آزادی ان کا مقدر ہو گئی، اور بعد کی زندگی نسبتاً آرام کے ساتھ گزاری۔ ٹھیک ہے جی، میں نے یہ پہلا شعر یہ بھی پڑھایا ہے۔ اب اس سے متعلقہ جو ہے جو سوال اگر آپ کے ذہن میں ہیں، ان میں کچھ بچے تو آ رہے تھے، اب وہ اس وقت ہینڈ ریز نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں پازیٹیو اور اچھا کرنے کے لیے۔ جی یہ میں انمیوٹ کرنے لگا ہوں، امان بیگ صاحب۔ سر زیبائشیں آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زیبائش کہتے ہیں سجا ہوا، ڈیکور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اچھا بہت خوبصورت طریقے سے سجایا جائے۔ یہ اردو کا ایک خوبصورت لفظ ہے جسے استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے۔
ہمارے نا عجیب صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بھی عامیانہ زبان ہے، ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں تو ہماری زبان میں ایک نکھار نہیں پیدا ہوتا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اب نکھار پیدا کریں۔ جی امان صاحب کوئی اور بات؟ نہیں سر۔ جی کوئی بلال احمد؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر وہ پوچھنا تھا آپ سے، اس نظم کے پہلے شعر میں تو ترکوں کی جیتنے کی میرے خیال سے بات کرتے ہیں، اور اس شعر میں ان کی ہارنے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، ترکوں کی پوری نظم میں 60 شعر میں کہیں پر بھی اقبال ترکوں کے ہارنے کی بات نہیں کر رہے۔ یہ شعر جو ہے پہلی جنگ عظیم میں جو تھی وہ اس میں جرمنی کا مقابلہ جو ہے انگریزوں کے ساتھ، یہ برٹش کے ساتھ ہوا تھا، تو ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور دوسری طرف انگریز جو تھے وہ بر صغیر پر قابض تھے۔ اب وہ پہلی جنگ عظیم میں چونکہ جرمنی کو شکست ہوئی تو اس شکست کی وجہ سے ترکوں کو بھی نقصان ہوا، جس کا اثر بر صغیر پر بھی آیا تھا، لیکن چونکہ اقبال مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ترکی میں مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو یہ اس سیاسی بات کو شاعری کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ترک اور جرمنی دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جرمنی کو نقصان ہوا تو اس نقصان کو برداشت کرنے میں بہت وقت لگا اور وہ مد مقابل نہ آ سکے، لیکن ترک جو ہیں وہ جلدی کھڑے ہو گئے، یہ ہے اس میں کہا جا رہا، اور ترکوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، جی وہ کوئی اور سوال؟ کنفیوز ہو گیا تھا شاید میں پہ۔ ہاں نہیں یہ ترکوں پوری ہی نظم میں یہ کہیں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں ان کا نا ترکوں کے ساتھ ایک اور بھی تعلق ہے، وہ اس حوالے سے کہ جس وقت تحریک خلافت، اچھا ہوا یہ تھا کہ خلافت جب ختم کی گئی تھی خلافت عثمانیہ تو اس کی تحریک بر صغیر میں گئی چلی اور یہاں سے بہت سے لوگ وہاں پر گئے بھی، مقابلے کیا اور وہیں پر ان کی قبریں بھی بنی، تو اس وجہ سے بھی ترکی جو ہے پاکستان کو اپریشیٹ ضرور کرتا ہے کہ آج بھی اگر کبھی ضرورت پڑی تو پاکستان ان کے ساتھ ہوگا، یہ بھی ایک وجہ ہے جو کہ اس کے سیاسی پس منظر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، پہلا شعر ہمارا مکمل ہوا، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گہر ابھرے، مدفون دریا دریا میں دفن ہو جانا، زیر دریا تیرنے والے دریا کے نیچے تیرنے والے، تمانچے تھپڑ، تمانچہ تھپڑ کو کہتے ہیں جو چہرے یا گال پر رخسار پر لگایا جاتا ہے، موج کے تمانچے، یہ بھی انہوں نے خود لفظ استعمال کیا ہے، ہمیں تاریخ میں ایسے الفاظ نہیں آتے، جب سمندر کے اندر جو ہے کوئی کشتی چل رہی ہے اور ایک دم طوفان اٹھتا ہے تو تیز لہریں آتی ہیں، اقبال اس کو تمانچے یا تھپڑ کہہ کر موجوں کے تھپیڑے کہہ کر پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمانچے تھپڑ ہیں، موج کو ہی کہہ جاتے ہیں، لہروں کو کہا جاتا ہے، گوہر موتی، اب اس کو میں دوبارہ بتا دوں، مدفون دفن کیے گئے، زیر نیچے گوہر موتی تمانچے تھپڑ، اب اس میں بھی موازنے کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم جو دریا کے نیچے تیرنا جانتی تھی وہ اسی دریا کے نیچے جو ہے قبریں ان کی بن گئیں اور وہیں پر جو ہے موت کی نیند سلا دیے گئے۔ اچھا اس کے پس منظر میں کیا ہے، جرمن قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی آب دوز جو ہے سب میرین جو سمندر کی تہوں میں چلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، انگلش اردو میں آب دوز ہے، پانی کے اندر تیرنے والی، اور وہ چلتی تھی اور وہ اپنے ہدف پر پہنچ جاتی تھی، ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں حقیقت میں پانی کے نیچے تیرتے تھے لیکن دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے اور وہیں ان کی قبریں بنا دی گئی، نقصان سمیت نقصان اٹھانا پڑا اور وہ ڈوب گئے، مگر اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ترکوں سے تعلق، جو ترک قوم تھی وہ تو ان کے پاس تو کچھ اتنا تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک جذبہ ایمانی رکھتے تھے، وہ سختیوں مصیبتوں کے طوفانوں کو سہتے رہے اور آخر کار انہی طوفانوں کے اندر سے جو ہے وہ باقاعدہ، باقاعدہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بیٹا مصطفیٰ۔
سر اگر جرمن اتنے تکبر والے تھے تو ترکی انہیں سپورٹ کیوں کرتا تھا؟ اچھا، یہ تو اب اس ٹائم کی ہسٹری کو ہسٹری تو آپ پچھلے سال پڑھ کر آئے ہیں. ہم جو صرف اشعار کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ یہی ہے کہ ان دونوں کا ایک اچھا تعلق تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی سیاسی چال ایسی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زبردستی تعلق پیدا کیا گیا ہو. اب وہ سیاست ایک الگ چیز آ جاتی ہے. ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو ہم لٹریچر کے حوالے سے صرف شعر کو ایکسپلین کریں گے، ہم وہ کیوں ہوا کیسے ہوا کو ڈسکس اس میں نہیں کر سکتے. واقعی آپ کے بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب شاید میرے پاس نہیں، اور یہ 100 سال پرانی بات ہے، تو 100 سال پرانی میں ہمارے پاس اس کا جواب ابھی آئے گا بھی نہیں. جی سمی. سر آپ نے سب میرین کے لیے وہ جو ورڈ یوز کیا تھا وہ کیا تھا؟ کس کا؟ آپ دوز، یہ لکھا بھی گیا آپ کے سامنے. آپ جو پہلا پوائنٹ آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر موجود ہے سیکنڈ لائن میں. آپ دوز، آب پانی کو کہتے ہیں، دوز دزدیدن سے ہے فارسی میں، ڈوبا ہوا، جو پانی کے اندر ڈوب ڈوب کے نکلے کہیں تو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اس شعر میں اقبال جرمنوں اور ترکوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جرمن فوجی جو پانی کے اندر آبدوزوں میں تیرتے تھے، وہ اپنے فخر اور غرور کی بنا پر اپنی طاقتوں سمیت ڈوب گئے، اور وہ ترک جو حالات کے سمندر کے تھپیڑوں پر آ گئے تھے. بظاہر ان کے حالات بہت خستہ تھے، خستہ خراب کو کہتے ہیں، نہ گفتہ بے، بڑا بری حالت ہے جو لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے. اس کے لیے پراپر ورڈ ہمارے لیے ہے، اردو میں ہے، باقاعدہ الفاظ ہیں. خستہ، خراب، نہ گفتہ بے. تو یہ اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہ یاد رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ جب بار بار سنتا ہے تو سننے سے بھی آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کی زبان میں نکھار ضرور آتا ہے، لیکن وہ حالات کی سختیوں اور مصیبتوں کے طوفانوں کو سہتے سہتے حوصلہ مندی سے آگے بڑھے، اور آخر کار قیمتی موتی بن کر نقشے پر نمودار ہو گئے. یعنی کہ بہت مشکل تھا اپنے آپ کو بچانا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا، اور ترکوں نے اپنی آن بان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ کاوشوں کو جاری رکھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد معاہدہ 1923 میں کیا گیا تھا، اب اس کی مدت جو ختم ہوگی 2023 میں ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ دنیا کے سیاسی حالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ کس طرح کیا جرمنی اپنے آپ کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کھوئی ہوئی شان و شوکت، عظمت، وقار جو اس کے پاس پہلے تھا حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح تگ و دو کرتا ہے. ان کے حکمران جو ہیں، ان کے جو سربستہ، ان کے جو بنیادی طور پر لیڈر جو ہیں کس طرح اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سامنے آنی شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، میں یہ پہلے پڑھ لوں. آج بھی اس موتی کی آب و تاب چمک دنیا کی نگاہوں میں چکا چوند پیدا کر رہی ہے. چکا چوند تیز روشنی کو کہتے ہیں. جب انسان تیز روشنی کو دیکھتا ہے نا، ایک دم آنکھیں گھبرا کے بند کرتا ہے، اسے چکا چوند کہتے ہیں. آب و تاب، یہ چمک کے لیے میں نے اس کے آگے لکھا بھی ہے کہ اگر بچہ نہ سمجھ پائے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اقبال پیغام دیتے ہیں کہ جو حالات کی سختی سے گھبرا کر اپنا قدم روک لیتے ہیں اور مصیبتوں اور رکاوٹوں سے گھبرا جاتے ہیں، ان کے حالات کبھی نہیں بدلتے. اب دیکھیں شعر کے اندر سے ہم نے جو انالیسس کرنا ہے، یہ دو جملے ہیں، جو تجزیے کے جملے ہیں اور وہ بیان کیے جا رہے ہیں. وہ یہ ہیں کہ حالات سے کی سختی سے گھبرانا نہیں، جب تک دم میں دم اور سانس میں سانس ہے، جان میں سانس ہے، تب تک مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ٹکراتے جانا ہے. اور جو ٹکرانا نہیں جانتے ہیں، حرکت و عمل پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں، وہ خود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. یہ بیسک میسج ہے، اور اس میسج کو، اس پیغام کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. ہمیشہ سختیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے اور دکھوں کو جھیلنے والے کامیاب و کامران ہو کر زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں تک اس کے سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ہینڈ ریز کرے تو اس کو جو ہے میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، ہم کوشش کریں گے جتنے زیادہ اشعار ہو سکیں، کیونکہ آج جو ہے وہ پی ٹی سی بھی ہے اور زوم پر ہی ہے. مے بی
اگر ہم حادثاتی طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ بعض اوقات اگر میٹنگ کوئی اور سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت میری طرف سے معذرت سمجھیے گا، اور پھر اس کو میں جو ہے اینڈ اپنی میٹنگ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب اٹینڈنس بس مارک کر لیجئے گا، لازمی جو ہے علی رشید صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں، تیسرے شیر پر آنے سے پہلے میں اس کو علی کی بات سنوں گا۔ جی بیٹا۔ جی سر علی وہ رشید۔ ہمیں آپ جی سر ہمیں پی ٹی سی کا تو نہیں پتا چلا کہ آج پی ٹی سی ہے۔ میرے ساتھ نہیں ہے آپ کی، اور آپ کی نہیں ہے، وہ چھوٹی کلاسز کی آئی تھنک 9 تک ہے اور آج سے سر اسٹارٹ ہو رہی ہے، ہماری تو کب ہوگی؟ مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، کیونکہ میں اگر آنیسٹلی آپ کو کہوں تو میں آپ کو بائی فیس نہیں جانتا، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، ابھی تو ہم صرف آن لائن ہی انٹریکشن میں آئے ہیں، اور کلاس کے اندر انٹریکشن اور اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا دیکھنا تو پھر اس کے ساتھ الگ سے ہیں ایشوز ہیں، اس کو ہم زیادہ بہتر سے ابھی بھی اگر کوئی پرابلم ہے سبجیکٹ کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، تو وہ میرے سر ساتھ ایک آپ اور شیئر کر سوال سکتے ہے، ہیں۔ جی سر جی آپ جلدی سے پچھلا والا جو آپ نے شیئر نمبر بتایا یہ ریکیپ کر لیں گے، وہاں سے جب وہ دریا میں وہی نیچے تیرتے تھے وہاں پہ وہ ڈوب گئے۔ اچھا، وہ اقبال جو ہے نا، بیسکلی پورے بند میں ایک ہی بات ہے، آپ نے ہر شعر کے الگ سے میننگ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، وہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ جرمن قوم کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر ڈوب کر وہ دشمن کو برباد کرنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، تو وہ مقابلہ نہیں کر پائے، اور آخر کار وہی سمندر ان کی قبریں بن گئیں، یعنی وہ ڈوب گئے اور نقصان اٹھا لیا۔ اس کے برعکس یہ جملہ ضرور بولنا ہے، اس کے برعکس، برعکس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے الٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ترکوں کے پاس اس دور میں بھی ذرائع بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور ایمان موجود تھا، وہی بھروسہ اور ایمان ان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، میں تیسرے شعر کو آگے بڑھتا ہوں۔ 150 ہو چلے ہیں میرے پاس، ابھی بھی اگر کسی کو کوئی ساتھ ساتھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے، کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لے۔ غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ اچھا جی، افنان صاحب ابھی آئے تھے اور وہ پھر چلے گئے ہیں ہینڈ ریز کیے بغیر کرنے کے ساتھ۔ ہاں جی، اب بول لیں، جلدی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں سمی صاحب۔ سر یہ ترک جی تو جی، ہار گئے تھے، پھر ہی ان کو کیوں اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ ان جنرل جب وہ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی ہارا تو اس کے ساتھ سارے ممالک جو وابستہ تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ترکوں نے بظاہر ہار کو قبول کیا اور ان کی وسیع سلطنت اس وقت چلتی آ رہی تھی، سلطنت کو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقے جو اس دور میں یورپ کے پاس اور باقی لوگوں کے پاس گئے تھے، تو مصطفیٰ کمال اتا ترک ان کی طرف سے سامنے آتا ہے اور وہ پھر لڑتا ہے ان علاقوں کے لیے، اور آخر کار اس دور میں کچھ علاقے ان سے چھڑواتے ہوئے واپس لے کر آتے ہیں جو آج ترکی میں شامل ہیں، ورنہ یہ اس سے پہلے سلطنت وسیع تھی، ہارے تھے، مگر ہار کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے مقابلے کی سوچی اور مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اقبال اس پوائنٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ دشمن کا مقابلہ کم ذرائع کے باوجود کرنے کے لیے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بات ہے جو اس میں بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غبارے راہ گزر، راستے کی دھول اور مٹی، کیمیا، کیمسٹری یا سائنس کا علم، کیمیا جو ہے سائنسی ایجادات یا سائنس کا جدید علوم کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ جبین ماتھے کو کہا جاتا ہے، خاک مٹی کو کہا جاتا ہے یا زمین کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اکسیر گر سونا بنانے کا سامان کرنے والے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ کس طرح وہ پھر موازنہ ہے جرمن کا اور ترکوں کا۔
وہ کہتے ہیں کہ جرمن تو وہ تھے کہ جو اپنی کیمسٹری اور اپنے سائنسی علوم کی بنا پر اکثیر گر تھے، وہ سونا بنانے والے اور نت نئے علوم کو متعارف کروانے والے تھے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ راستے کا غبار ہے۔ راستے کا غبار سے مراد راستے کی مٹی، جس کی کوئی اہمیت، کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا شعر کا پہلا مصرع، شعر کا پہلا مصرع جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر اقبال جو ہیں جرمنوں کے متعلق اظہار رائے کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی عروج پر تھی، علوم اس دور میں بھی ان کے پاس عروج پر تھے، مگر دشمن کا مقابلہ کرنے کی باری آئی تو وہ جو ہے ہار گئے اور اپنے آپ کو ثابت نہ کر پائے۔ جبینے خاک پہ رکھتے تھے جو اکثیر گر نکلے۔ وہ کہتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو ترک تھے وہ اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھتے تھے، ان کو اللہ کی پاک ذات پر یقین تھا، کیونکہ پیچھے کئی شعر ایسے آئے ہیں جس میں وہ یقین محکم کی بات کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ترکوں میں بھی یہ کوالٹی تھی کہ رب کو پکارا، رب کے لیے پکارا اور جانا کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے مجاہد بننا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ کو پکارا تو مدد غیب سے اتری اور آخر کار وہ بھی اکثیر گر بن گئے۔ تو اقبال اس کو کیسے اکثیر گر مراد یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے۔ کیمیا سے مراد اکثیر بنانے کا علم ہے۔ اکثیر کی دھات یا پارس پتھر کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مٹی یا کسی معمولی دھات کو چھوتا ہے تو وہ پارس پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے پارس پتھر، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے یا ایک خیالی بات ہے۔ کہتے ہیں روایات میں ہے، کتابوں میں ہے کہ پارس پتھر وہ پتھر ہے کہ جب کسی دھات کو چھو جاتا ہے تو اسے سونا اور کندن کر دیتا ہے، یعنی خالص پتھر بنا دیتا ہے۔ تو اقبال جو ہے اس کی مثال دیتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ ایسے تھے کہ جو معمولی مٹی کو بھی چھوتے تو وہ پارس پتھر میں بدل جاتی تھی، یعنی سائنسی علوم عروج پر تھے۔ اس شعر میں کیمیا سے مراد سائنسی علوم ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن سمیت بڑی طاقتیں اپنی سائنسی ترقی، اپنی جوہری توانائی اور اسلحے کی مہارتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر اپنی جملہ سائنسی طاقتوں کے باوجود ان کو دھول چاٹنا پڑی۔ دھول چاٹنا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نقصان سے دوچار ہونا۔ اس کے برعکس ترک قوم کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب وہ اپنی پیشانیوں کو خدا کے حضور خاک پر رکھتے تو اس کے بعد وہ دنیا کو اپنے آگے جھکا لیتے تھے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی ایمان کی طاقت سے عشق خدا کی وہ شمعیں روشن کرتے تھے جن کی روشنی ان کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی لیے تو ماضی کے مسلمان اپنے یقین کی طاقت سے لوگوں کو اپنی محبت سے سونا بنا لیتے تھے۔ سونا بنا لیتے یعنی ان کی کردار میں تبدیلی پیدا ہو جاتی۔ محبت، یقین اور خلوص بذات خود طاقتیں ہیں جو دل کے اندر ابھرتی پیدا ہوتی ہیں یا ودیت کی جاتی ہیں، اور انسان انہی کی وجہ سے دنیا میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اقبال اسی بنا پر ایک جگہ پر لکھتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اسے مان لینا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ در در پہ جھکنا اور اپنے جیسے انسانوں کو اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا در حقیقت ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ تو اقبال ہمیں سجدے کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے
یہ یقین ہے کہ ہمیں اپنے مالک پر بھروسہ ہے، اور یہی وہ یقین ہے کہ جس کی بنا پر ہم جو ہے اپنے جیسے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی جناب سے اپنی نعمتوں کا ظہور ہم پہ لازمی کرتا ہے۔ یہاں تک جو بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے